خواتین و حضرات، جس پودے کا تذکرہ میں اپنی آج کی ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں اسے عربی اور فارسی میں ریحان، انگلش میں بیسل، اردو اور ہندی میں تلسی اور پنجابی میں نیاز بو کہتے ہیں۔ ریحان ایسا پودا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید اور احادیث نبوی دونوں میں موجود ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 12 اور سورۃ الواقعہ میں آیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ریحان دیا جائے تو لینے سے انکار نہ کرو، کیونکہ یہ پودا جنت سے آیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو ریحان پیش کیا جائے وہ اس کو لینے سے انکار نہ کرے۔ یہ اپنی خوشبو میں نہایت عمدہ اور وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ ریحان ایک خوشبودار پودا ہے، اس کا تعلق پودینے کے خاندان سے ہے۔ آج آپ کو اس پودے کے حیرت انگیز طبی فوائد کے بارے میں آگاہ کروں گا اور اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں معلومات دوں گا، اور نیازبو کی چائے بنانے کی انفارمیشن بھی دوں گا۔ اس کے پتے خوشبودار، اس کے پھول سیاہی مائل سرخ ہوتے ہیں۔ یہ پھول نہایت ہی خوشبودار ہوتے ہیں، بلکہ پودے کے تمام حصے ہی خوشبو سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جو حصہ بھی آپ کا اس کے ساتھ ٹچ ہوگا، اس حصے میں کافی دیر تک خوشبو آتی رہے گی۔ تلسی کے پودے سے نکلنے والی خوشبو دماغ کو پرسکون کرنے اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جس جگہ تلسی کا پودا لگا ہوگا اس جگہ مکھی مچھر نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو اس کی خوشبو پسند نہیں ہے۔ تلسی کا رس جسم پر لگاتے ہیں تو مچھر آپ کے پاس نہیں آئے گا اور آپ کو نہیں کاٹے گا۔ یہ آسانی سے اگنے والا پودا ہے۔ اس کو کھاد بھی اتنی نہیں دینی پڑتی۔ جب اس کی مٹی تیار کرے، ایک حصہ گوبر کی کھاد اور 3 حصے مٹی لے کر تیار کرے۔ یہ آؤٹ ڈور پودا ہے، اس کو دھوپ بہت پسند ہے۔ اس کو ایسی جگہ رکھے جہاں اس پر 5 سے 6 گھنٹے کی دھوپ براہ راست اس پر آتی رہے۔ اس کی مٹی ویل ڈرین ہو اور ہفتے میں ایک بار گوڈائی بھی کر دے۔ پانی اس میں زیادہ ہے، کھڑا نہیں ہونا چاہیے، مناسب پانی دے۔ گرمی کے موسم میں اس کی مٹی کو تھوڑا نم ہی رکھے۔ سردی کے موسم میں اس کے پتے جڑ جاتے ہیں اور گرمیوں کے آتے ہی اس پر پھر بہار آ جاتی ہے۔ اس کی کٹائی چھٹائی کرتے رہے تاکہ اس کی خوبصورتی بنی رہے اور آپ کا پودا ہمیشہ ہرا بھرا دیکھے۔ اگر اس کٹائی چھٹائی نہیں کرتے تو اس کو لگے گا کہ میں نے اپنی گروتھ مکمل کر لی ہے، اور اس کے بعد آپ کا پودا مرنے لگے گا۔ آپ اس کو واٹر لیرن سے ایک پودے کہیں پودے بنا سکتے ہیں فری میں، اور اتنے پودے بن جائے گے کہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بانٹ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو اوپر دے رہا ہوں، اس کو لازمی دیکھے۔ اس پودے کے حیرت انگیز طبی فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسے قدرتی دواؤں کی ماں اور جڑی بوٹیوں کی ملکہ کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں تو تلسی کو ایک متبرک پودا سمجھا جاتا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں اسے برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ نیاز بو کے بیج کو تخم ریحان اور تخم لنگا بھی کہتے ہیں۔ اوراس کے بیج سوکھا کر پانی میں ملا کر پی لے تو جو معدے کی گرمی اور پیشاب کی جلن ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے۔ تلسی میں وٹامن، معدنیات، کیلشیم، وٹامن کے، کینسر سے لڑنے والے اینٹی آکسیڈنٹس اور دیگر قدرتی اجزاء کوٹ کر بھرے ہوتے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جسمانی سوزش اور جوڑوں کے درد کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے بھی تلسی حیرت انگیز طور پر درد میں راحت بخشتی ہے۔ یہ جسمانی درد، سوزش، سوجن اور تکلیف کو بھی رفع کرتی ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کے علاوہ طب یونانی میں اس کا استعمال کئی ہزار برس سے جاری ہے۔ طبیبوں نے اسے دل کو تقویت پہنچانے والا اور بلغم خارج کرنے والا، انتوں کی خشکی دور کرنے والا اور بخار ختم کرنے والا جز بتایا ہے۔ معدے کی کمزوری اور بخار وغیرہ میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ اسے دنیا کے ہر علاقے میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانوں میں اسے زیادہ تازہ حالت میں استعمال کیا جاتا ہے اور عموماً کھانا پکاتے ہوئے آخر میں بزل کے پتے ڈال دیے جاتے ہیں، جس سے کھانے میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور کھانا مزیدار ہو جاتا ہے۔ تلسی کے پتے دھو کر تازہ حالت میں 4 سے 5 پتے منہ میں چبانے سے منہ کی بدبو اور دانتوں کی مختلف بیماریوں سے نجات دیتی ہے، اور جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے کئی گلے کی بیماریاں جیسے گلے کی خراش اور نزلہ، زکام، سانس کی تنگی، انفلوئنزا اور کھانسی ہو جاتی ہے۔
اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک گلاس پانی کو ابال لے، اس میں چند نیازبو کے پتے اور ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑ ڈال لے، اچھی طرح ابال کر شہد ملا کر جوشاندہ کی طرح استعمال کرے تو آپ کو عام بیماریوں سے نجات ملے گی۔